بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میئر کا انتخاب ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ تحریر نفیس صدیقی۔ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری حکومتیں بلدیاتی انتخابات کے بروقت انعقاد میں ناکام ہو چکی ہیں اور انہوں نے شعوری طور پر بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر بلدیاتی انتخابات نہ کروانے پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور الیکشن کمیشن اور چاروں صوبوں سے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک ہفتے کے اندر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کے ماضی کی سیاسی حکومتوں کی روایات برقرار رکھی ہیں اور آئندہ جو بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ عدلیہ کے حکم پر مجبوری میں کرائے جائیں گے۔ سیاسی اور جمہوری حکومتیں آ کر بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے کیوں کتراتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا اگر درست جواب تلاش نہ کیا گیا تو پاکستان میں جمہوری حکومتوں کے حق میں دیے گئے دلائل کمزور پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آمروں نے بلدیاتی انتخابات کرائے لیکن صوبوں اور مرکز میں جمہوری حکومتوں کے قیام کے لیے عام انتخابات کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ آمروں کے برعکس جمہوری اور سیاسی حکومتوں نے عام انتخابات کی حمایت کی اور اسے انعقاد کے لیے تحریکیں چلائیں، لیکن جب وہ خود برسر اقتدار آئیں تو انہوں نے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد نہیں کیا یا ان کے انعقاد سے اس وقت تک گریزاں نہیں جب تک عدلیہ نے انہیں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے مجبور نہیں کیا۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگلے روز ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن پشاور کی متعدد درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مقبول باقر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے یہ ریمارکس دیے کہ غیر مقبول حکومتیں ہمیشہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد نہیں چاہتیں۔ بلدیاتی ادارے جمہوریت کی نرسری ہوتے ہیں جہاں سیاسی قیادت کی نشو نما ہوتی ہے۔ سیاسی قوتیں آمرانہ حکومتوں کو غیر مقبول اور اپنے آپ کو مقبول تصور کرتی ہیں کیونکہ وہ عوامی ووٹ سے منتخب ہو کر آتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے ایسی سیاسی حکومتوں کو غیر مقبول قرار دیا ہے اور دوسرے الفاظ میں آمرانہ حکومتیں مقبول ہیں جو بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کراتی ہیں۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ جو سیاسی حکومتیں عوامی مینڈیٹ سے برسر اقتدار آتی ہیں انہیں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے کیا خوف ہے؟ وزیر اعظم عمران خان اقتدار میں آنے سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جمہوری حکومتوں پر بلدیاتی انتخابات وقت پر نہ کرانے کے حوالے سے زبردست تنقید کرتے رہے ہیں اور انہوں نے بارہا قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آ کر نہ صرف بلدیاتی انتخابات کرائیں گے بلکہ قانون میں ترامیم کر کے بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنائیں گے، لیکن بقول کسی وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ عمران خان بھی سابقہ جمہوری اور سیاسی حکومتوں کے روش پر چل پڑے۔ انہوں نے بھی پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جہاں ان کی حکومتیں ہیں۔ اس سے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو بھی بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کا موقع میسر آ گیا۔ یہ درست ہے کہ آمروں نے انتخابات نہ کرا کے بلدیاتی انتخابات کے لیے بنیادی دہاڑے کی سیاسی قوتوں کو غیر مؤثر کرنے اور غیر سیاسی قیادت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس سے سیاسی اور جمہوری قوتیں بلدیاتی انتخابات سے منفر ہوئیں۔ ایوب خان کا بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا قانون، ضیاء الحق کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1979 اور جنرل مشرف کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2003 ایسے قوانین تھے جن کا بنیادی مقصد اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم تھا، لیکن ان کے جوہر میں ایک مشترکہ بدنیتی تھی کہ نہ صرف بنیادی دہاڑے کی سیاسی قیادت کو ختم کیا جائے بلکہ پاکستان کا وفاقی جمہوری ڈھانچہ بھی تبدیل کر دیا جائے جس کے ذریعے وفاقی اکائیوں یعنی صوبوں کا وجود ختم ہو جائے اور خاص طور پر پاکستان کی قوموں کا وہ سیاسی جوہر بھی ختم ہو جائے جس کی بنیاد پر انہوں نے وفاق میں ضم ہونے پر رضامندی ظاہر کی۔ مگر اب وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ سیاسی قوتوں کو اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بلدیاتی اداروں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کے خوف سے باہر نکل آنا چاہیے۔ جنرل ایوب اور جنرل یحییٰ خان کے بعد سیاسی حکومتوں کو صرف 6.5 سال کا وقفہ ملا، یعنی 1970 سے 1977 تک۔
پھر جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا اور انہوں نے بھی جنرل ایوب خان کی طرح بنیادی سیاسی قوتوں کے خلاف بلدیاتی انتخابات سے نئی قیادت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سیاسی قوتوں کو 1988 سے 1999 تک سیاسی وقفہ ملا۔ پھر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ 2002 میں غیر سیاسی قیادت کی منتخب حکومت قائم کی اور 2003 میں بلدیاتی ایکٹ کے تحت نئے سیاسی قیادت کی پرورش شروع کر دی۔ میرے خیال میں اب یہ کھیل ختم ہو گیا ہے۔ سیاسی حکومتوں کا وقفہ 14ویں سال میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ طویل ترین وقفہ ہے۔ غیر سیاسی قیادت بھی سیاسی بن چکی ہے۔ اب سیاسی قوتوں کو بلدیاتی انتخابات سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ اس نرسری سے حقیقی سیاسی قیادت پیدا کرنی چاہیے اور سپریم کورٹ کے احکامات سے پہلے ہی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دینا چاہیے۔ نہ صرف بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے بلکہ بلدیاتی اداروں کو بااختیار بھی بنایا جائے۔ بے اختیار بلدیاتی اداروں اور میئر کا انتخاب ڈائریکٹ نہ ہونے کے باعث ہمارے شہروں میں معیار زندگی بدتر ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سیاسی قوتوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ بلدیاتی ادارے کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو رہے۔ حقیقی سیاسی قیادت کی نشوونما کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے۔ سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت کو بھی عدالت کے حکم سے پہلے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اللہ حافظ۔